امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر نئی جنگ مسلط کیے جانے کے ساتھ پورے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر عرب اسلامی سیاسی و عسکری اتحاد کے قیام کی ضرورت ناگزیر دکھائی دے رہی ہے۔ اسلامی سیاسی و عسکری اتحاد کا تصور تو نیا نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی میں شاہ فیصل شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ہمراہ اسلامی دنیا کے قائدین کی جانب سے اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کی تخلیق کا محرک یہی خیال تھا۔ حالیہ برسوں میں باضابطہ طور پر سب سے پہلے ترک صدر رجب طیب اردوان نے 2024 میں اسلامی نیٹو کا تصور پیش کرتے ہوئے مسلم ممالک پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف فوجی اور سیاسی اتحاد قائم کریں۔ ان کے بعد مصری قیادت نے بھی اسلامی ملکوں کی ایک مشترکہ دفاعی چھتری کی ضرورت پر زور دیا تھا، جس کا مقصد اسرائیل کی جانب سے ایک کے بعد دوسرے اسلامی ملک پر حملے کو روکنا ہے۔ بعد ازاں گزشتہ برس ستمبر میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تزویراتی دفاعی معاہدے کے تناظر میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اسلامی ملکوں کے نیٹو کی طرز کی فوجی اتحاد کی بات کی تھی۔ اسلامی دنیا کے دفاعی تجزیہ کار اس امر پر متفق ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی فوجی صلاحیت کو اس سطح تک بڑھا دیا ہے کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مشرق وسطیٰ کو وسیع تر اسلامی فوجی اتحاد کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ بصورت دیگر عراق، شام اور غزہ کے بعد اب ایران کے بعد کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ایک کے بعد ایک اسلامی ملک امریکہ اور خطے میں اس کے کرائے کے قاتل اسرائیل کی فوجی کارروائی کا ہدف بنتے رہیں گے۔ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ ایران کے لیے اکیلے اور صرف میزائل کی مدد سے امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی طاقت کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اگرچہ وہ اسرائیل کے اندر اور خطے میں امریکہ کے فوجی اثاثوں اور مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو اپنی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ اس مشترکہ فوجی آپریشن کا اصل مقصد ایران کے موجودہ اسلامی تشخص اور نظام حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔